اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گریٹ پیپل، ویلکم بیک ٹو اوور چینل بیوٹی فوڈ. ایک اور مزیدار ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیف کڑھائی. بیف کڑھائی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن اپنی موبائل پہ مل سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیف کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہوگا 1 kg میرے پاس بیف ہے. بیف کی آپ نے درمیانے سائز کی بوٹیاں لینی ہے، نہ زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لہسن. لہسن میں نے ثابت ہی لیا ہے کیونکہ یہ گوشت کے ساتھ ہی گل جائے گا. 1 پاؤ سے تھوڑا سا کم میرے پاس پیاز ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 5 عدد ٹماٹر ہیں درمیانی سائز کے. ادرک اور ہری مرچ کو میں نے کوٹ لیا ہے. تقریباً پونی پیالی کے قریب ہمارے پاس دہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس چاہیے بلیک پیپر جو کہ ہم فریش ڈالیں گے گرائنڈ کر کے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گرم مسالہ اور ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کریم اور پکانے کے لیے آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں، اور پانی ہوگا گلانے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مسالے جائیں گے وہ ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی مرچ، لال مرچ جس کو ریڈ چلی فلیکس کہتے ہیں وہ. اس کے ساتھ ہلدی ہوگی. اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا زیرہ تقریباً ½ ٹی اسپون کے قریب. سوکھا دھنیا پاؤڈر جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون. اس کے بعد نمک حسب ذائقہ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں. یہ ہمارے پاس پسی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی ½ ٹی اسپون. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے مسالے کو تیز یا کم کر سکتے ہیں. مرچ جو تیز کھانا چاہیں وہ زیادہ تیز ڈال دیں اور جو لائٹ کھاتے ہیں وہ اس میں لائٹ شامل کریں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کوکر. اس میں ہم اپنا گوشت ڈالیں گے. اس کے ساتھ جو ہم نے لہسن لیے تھے یہ تقریباً 1 پوتی کے قریب ہے، یہ ہم نے ڈالے. اس کے ساتھ جائے گا ہمارا پیاز. اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹماٹر. ٹماٹر کو آپ نے بہت زیادہ کاٹنا نہیں ہے، بس اس کو درمیان سے کاٹ کے آپ اس کے اوپر ایسے ہی رکھ دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم ٹماٹر کٹ کر کے اس کے اوپر رکھ رہے ہیں. یہ ہم نے اس کے اوپر ٹماٹر رکھ دیے. اب جو مسالے ہم ایڈ کریں گے اس میں صرف ہمارا جائے گا نمک حسب ذائقہ جتنا بھی آپ پسند کریں وہ ڈالنا ہے. اس کے بعد ہماری مرچ جائے گی کٹی ہوئی، جو ہمارے پسی ہوئی جو مرچ ہے لال مرچ وہ ڈالیں گے. اس کے ساتھ ہمارا زیرہ جائے گا. اس کے بعد ریڈ چلی فلیکس جو ہماری دادڑی مرچ جس کو کہتے ہیں وہ ڈالیں گے. یہ تقریباً ہم نے ڈالیا ہے 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑی سی کم ہے. اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 1.5 گلاس تقریباً ہم پانی ڈالیں گے. آدھا ہم اس میں اور شامل کریں گے. اس میں تقریباً ہم ابھی صرف یہی مسالے ڈالیں گے. جیسے ہی یہ تھوڑا سا گل جائے گا تو ہم اس میں باقی کے مسالے ڈال کے تو اس کو بھونیں گے. لیں تو جناب یہ ہم نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں. اب اس کو ہم کوکر کو تقریباً 25 منٹ کے لیے بند کر دیں گے. یہ جیسے ہی گلتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مزید اس کا آگے کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے. اس کو ہم تقریباً 25 منٹ کے لیے کوکر کو بند کر دیں گے تاکہ یہ گوشت جلدی سے گل جائے.
جی تو ویورز ہم نے کوکر کو بند کر دیا ہے. جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں جب یہ گوشت گلتا ہے تو اس کو کس طرح سے بھوننا ہے اور کیا کیا چیزیں کیسے ڈالنی ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں ویورز ہمارا یہ پانی جو ہے یہ سوکھ گیا اور تقریباً گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جو یہ ہم نے ٹماٹر ڈالے تھے اس کو ہم اٹھا لیں گے. اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہم نکال لیں گے کیونکہ اس کی لک جو ہے وہ اچھی نہیں آتی اور یہ گلتے بھی نہیں ہیں تو پھر وہ منہ میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتے. یہ ہم سارے ٹماٹروں کے جو ہے چھلکے جو ہیں ہم اٹھا لیں گے. دیکھیے ویورز یہ میں نے سارے چھلکے جو ہیں اس کے نکال لیے ہیں. تو اب ہم اس میں چولہے کو تھوڑا سا تیز کریں گے. اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے یا گھی جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے. آئل یا گھی تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا کیونکہ اچھا لگتا ہے ذرا. یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں. جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں اور جو کم پسند کرتے ہیں وہ کم ڈال لیں. یہ ہم نے اس میں ڈال لیا. اس میں تھوڑا سا ہمارا پانی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم خشک کر لیں گے اور ساتھ اب ہم اس کے باقی کے جو مسالے ہم نے رکھے تھے وہ ایڈ کر لیں گے. یہ ہم ڈالیں گے اس میں ہلدی تقریباً پونی ٹی اسپون کے قریب ہے ہلدی. اب جائے گا دھنیا پاؤڈر یہ 1.5 ٹیبل اسپون ڈالیں گے. اور جو ہم نے ادرک اور ہری مرچوں کو کوٹ کے رکھا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں. خوشبو اس کی اچھی ہے پہلے ہی یہ سارے میں ویسے گڈ ون. تھوڑا سا ہم اس کو مزید پکائیں گے. اس کے بعد ہم اس میں دہی اور کریم جو میں نے بتائی تھی وہ ہم ایڈ کریں گے. تھوڑا سا اس کو اور پکا لیں گے. دیکھیے پانی تھوڑا سا خشک ہوا ہے. اب ہم اس میں جو ہم نے دہی اور کریم رکھی تھی یہ ہم ڈالیں گے. کریم تقریباً آپ آدھا پیکٹ کے قریب ڈالیں گے. کریم ڈالنے سے اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. آپ بنا کے چیک کیجئے گا, آپ کو امید ہے کہ پسند آئے گا. اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور کریم ڈالنے سے پہلے آپ اپنے چولہے کی جو فلیم ہے اس کو آپ سلو کر دیں گے کیونکہ دہی جو ہے وہ تیز چولہے میں ایک دم سے پھٹ جاتا ہے جس کی لک جو ہے وہ اچھی نہیں آتی, اس کی پھٹکیاں سی بن جاتی ہیں. تو ہم نے دہی ڈالتے وقت چولہے کو جو ہے بالکل سلو کر دینا ہے. یہ ہم نے دہی اور کریم کو اس میں ایڈ کر دیا ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے. اب ہم فلیم کو تیز کر لیں گے. جیسے ہی دہی ہم اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو ہم اپنی فلیم کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے تاکہ یہ بھوننے کے پروسیس پہ آئے. یہ دیکھیں یہ ہم اس کو دہی ڈالنے کے بعد اور کریم ڈالنے کے بعد اس کو بھون رہے ہیں. جیسے ہی یہ گھی چھوڑنا شروع کر دے گا مسالہ اپنا تو اس کو ہم 2-3 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اور اندر اس کے ابزارب ہو جائے مسالہ جو ہے سارا. تو اگر یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے, آپ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. خوشبو اتنی مزے کی آ اس کی رہی ہے, خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے. پہلے جیسے آ رہی تھی وہ تو سارے پھیل گئی تھی. میں نیچے تھا تو نیچے تک آ رہی تھی خوشبو. ابھی تو اور زیادہ اٹھتی ہے. کناروں کو ہم ساتھ کتنی پیاری ہے. چمچ ساتھ اس کے ضرور ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے مسالہ, کیونکہ فلیم ہمارا تھوڑا سا میڈیم ہے.
یہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ گھی چھوڑنا شروع کر دے گا مسالہ، تو پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیے ویورز، یہ مسالے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس پوائنٹ میں ہم اس میں تھوڑا سا یہ جو اپنی کالی مرچ ہے یہ ہم فریش ڈالیں گے اس میں، اور زیادہ اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے بلیک پیپر فریش ڈالنے سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے گرم مسالہ، تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب۔ اس کو تھوڑا سا ہم ہلا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرم مسالہ اور کالی مرچ ہماری مکس ہو جائے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس میں ادرک ڈالیں گے، باریک کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے، تھوڑا سا اس پہ دھنیا ڈالیں گے فریش، اور ہم تھوڑا سا اس میں اپنی گرین چلی سبز مرچ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ہمارے پاس ہے اینڈ پہ جو ہم بالکل دم لگاتے وقت ڈالیں گے، یہ تھوڑا سا دیسی گھی ہے، یہ اوپر ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اب ہم 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے مزید دم لگا دیں گے تاکہ یہ جو گھی ہے اچھی طرح سے اور اوپر آ جائے، اور تھوڑے سے مسالے کی جو ہم نے ادرک اور دھنیا اور مرچیں ڈالی ہیں، اس کا اچھی طرح سے جو خوشبو ہے وہ اندر تک چلی جائے اس کے گوشت کے۔ تو ہم 1-2 منٹ کے لیے اس کو دم لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، مسالے نے گھی چھوڑ دیا اور کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کے گیسٹ آئیں یا کوئی دعوت وغیرہ کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے، آپ اس کو ضرور ایک دفعہ اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی۔ بہت کریمی سی اور مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بالکل اچھی طرح سے ہماری جو ہے بھن گئی ہے، اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ بہت پیاری خوشبو ہے اور اتنی زبردست ہے کہ دل کر رہا ہے کہ فوراً سے اب اس کو کھا لیا جائے۔ اوکے، لیٹس ہیو اٹ ان ڈشنگ۔ جی تو ویورز، اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی۔ تو چلیے اس کو ابھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے آپ کو۔ لے جی ٹیسٹ۔ السلام علیکم گریٹ پیپل، اندر زبردست خوشبودار ٹیسٹی، جو کہ ابھی میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس کے بغیر ہی مجھے لگ رہی ہے کہ اتنے مزے کی ہوگی۔ اینڈ ابھی میں اس ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ کو 1-2 چیزیں کہتا چلوں، جیسے کہ میں ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ آپ اس کو جو ہے نان کے ساتھ، تلوں والے نان کے ساتھ، روغنی نان کے ساتھ، میں ساتھ ساتھ ڈالتا بھی ہوں تاکہ میں اس کو ٹیسٹ کروں، روغنی نان کے ساتھ اور پتیل روٹی کے ساتھ، خمیر روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ جو لوگ گھر کی روٹی پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ تو بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے، اور خاص کر جو لوگ پراٹھا پسند کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ ان کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جائے گا، کہ وہ یاد رکھیں گے کہ واقعی کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے۔ دوسرا، جو اس کو کوکنگ کے درمیان کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں، بیکاز اس سے ہی کوکنگ جو ہے وہ شاندار ہوتی ہے۔ اب میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے، بیکاز اس کی خوشبو نے مجھے پہلے ہی بےتاب کر دیا تھا۔ لیٹس سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلا ہوا ہے بہترین۔ یمی ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست، اور آپ لوگ ٹرائی کریے گا۔ میں تو کھانا کھانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید انفارمیشن اور اچھی ویڈیوز کے لیے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں
کمنٹ کر کے بھی بتائیے کہ یہ ریسپی کیسی لگی، اس کا ٹیسٹ کیسا تھا، اور مزید کسی ڈش کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز کہنی ہو تو ضرور کہیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جیسے ہمارا ایک اپنا گھر کا طریقہ ہے، جیسے ہم اس کو بناتے ہیں، ہمارا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، فلیور ہے، ہم اس کے مطابق آپ کو وہ چیز بنا کے بتائیں تاکہ وہ ایک یونیک ٹیسٹ آپ کو مل سکے. بہت بہت شکریہ آپ کریٹو سے. اللہ حافظ.